گا, کیونکہ جب نبی نے فرمایا 72 فرقے 73 ہو جائیں گے, اس زمانے میں نہیں ہوئی تھی, یہ بعد میں ہوئی ہے. تو جو بعد میں ہوا نبی نے پہلے ہی بولا. تو لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا بھی پتہ نہیں ہے. ارے حضور 200 سال 1400 سال پہلے بتا رہے کیا ہونے والا ہے. او لوگوں, اسی لیے امام احمد رضا محدث بریلوی نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہایت چھپا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کروڑوں درود. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. تو اب میں آپ سے آخری بات کرنے جا رہا ہوں, ٹائم اجازت نہیں دے رہا, موسم بھی ہے, پروگرام بھی اور بھی ہے. آپ بڑے اطمینان سے بات سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سکون عطا فرمائے. اونچا بولیے یا رسول اللہ. اب بتائیے گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں, بات سمجھ میں آ گئی نا انشاءاللہ. اب یہ مت کہنا وہاں بھی یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی. بے شک مدرسے لوگوں نے الگ الگ, ایک مدرسے میں اور تعلیم, دوسری میں دوسری تعلیم. ایک جگہ بولتے جو یا رسول اللہ پڑھے گا وہ مشرک ہے. تو پتہ چلا ہر جگہ ایک ہی بات نہیں ہے, الگ الگ ہے. سبحان اللہ. تو ہدایت ایک ہی, نور کا راستہ ایک ہی ہے, صراط مستقیم ایک ہی ہے, جنت والا راستہ ایک ہی ہے, وہ ولیوں کا راستہ ہے. کیونکہ قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن کو میں نے انعام عطا کیا ہے. تو پتہ چلا اولیاء اللہ اللہ کے انعام والے بندے ہیں, اللہ کے ولی اللہ کے انعام والے بندے ہیں. تو ان اللہ کے اولیاء نے ہمیں جو دین دیا ہے, جو عقیدہ دیا ہے, جو نظریہ دیا ہے, وہ اہل السنہ والجماعت کا نظریہ. یہی راستہ نبی تک جانے والا, اور یہی راستہ اللہ تک جانے والا, یہی راستہ جنتی راستہ بھی ہے. تو لہذا ہدایت والا راستہ اہل سنہ, اسی پہ آپ کو قائم دائم رہنا ہے. تو اسی لئے ہم کہتے ہیں مسجد وہی ہے, مسجد وہی ہے جہاں اللہ. آپ بیٹھ جائیے 2 منٹ, آپ بیٹھ جائیں, آخر میں ملاقات ہوگی پلیز, مہربانی, کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں. آپ 2 منٹ تشریف کے بعد میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ. ذرا پیار سے سبحان اللہ اور اونچا سبحان اللہ. تو اب جس پر نبی اور نبی کے صحابہ, وہی راستہ نور والا راستہ, وہی راستہ ہدایت والا راستہ, وہی راستہ جنت والا راستہ ہے جس پر نبی ہے اور نبی کے صحابہ. اونچا نہیں بول رہے آپ, جس راستے پر نبی ہے اور نبی کے صحابہ, اور صحابہ سے تابعین ملے, پھر تابعین سے تبع تابعین ملے, پھر اولیاء, پھر ائمہ ملے, پھر محدثین ملے. سبحان اللہ. اور ان سارے لوگوں کا راستہ ایک ہی راستہ ہے, سبحان اللہ. جنت والا راستہ, سنی والا راستہ, ہدایت والا راستہ, نور والا راستہ. تو اب یہ ذہن سے نکال دیجئے گا کہ وہاں بھی قرآن ہے, وہاں بھی حدیث ہے, وہاں بھی درس ہے, وہاں بھی مدرسہ ہے, وہاں بھی قرآن ہے. میرے نبی نے فرمایا اسی میں راستے الگ الگ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کیا مسئلہ ہے؟ اچھا پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں, انشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے لاجھ میں, لیکن آپ 2 منٹ تشریف رکھیے جلدی سے. سبحان اللہ. آپ تھکے نہیں نا, جو نہیں تھکا وہ سبحان اللہ کہہ دے. اب بہت سارے راستے میں چلنا یا ایک راستے میں چلنا ہے؟ بولیے. وہی راستہ نور والا, ہدایت والا, سیدھا راستہ اللہ تک, رسول تک, جنت والا, ایک راستہ. اب یہ نہیں بولنا وہاں بھی یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی, وہ نہیں چلے گا. ایک راستہ جو صحابہ والا راستہ ہے, جو اہل بیت والا راستہ ہے, جو اولیاء والا راستہ ہے. تو اسی لیے جن مسجدوں میں یہ چیزیں ہیں وہی مسجد اسلام ہے. ورنہ مدینہ میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی, اللہ نے کہا یہ مسجد درار ہے.
مسجد بھی ہے لیکن جرار نقصان دینے والی مسجد، سبحان اللہ، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والی مسجد، فتنہ والی مسجد، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے والی مسجد، عقیدہ بگاڑنے والی مسجد، تو وہ مسجد سمجھ رہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ بڑی خوش قسمتی ہے قبلہ سعید شفیع صاحب تشریف لا چکے ہیں، پیر صاحب الحمدللہ محفل کی رونق بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذرا پیار سے آپ تھوڑا پیچھے ہٹیے، تھوڑا سا حضرت آپ تھوڑا پیچھے ہٹیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب اور آپ کو اطمینان مل گیا ہوگا، ذرا پیار سے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ تو مدینہ کے لوگوں نے بھی مسجد ایک جگہ بنائی، دشمنوں نے، اور مسجد ہی بنائی، لیکن اللہ کے نبی کو دعوت دی، اے نبی تشریف لائیے ہماری مسجد میں، ہمیں واز فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی اس مسجد میں کبھی بھی آپ مت جانا۔ حضور کو مسجد سے روکا گیا، قرآن ہے، سورہ توبہ ہے، حضور کو اس مسجد میں جانے سے روک لیا گیا، صرف روکا نہیں بلکہ کہا گیا نبی اس کا خاتمہ کرو، اس کا خاتمہ کرو، اس کو مٹاؤ، اس کا نام و نشان نہ رکھو، کیونکہ یہ فتنے والی چیز ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی آتا ہے جی مسجد کے نام پہ دے دو تو ہم کھول دیتے چندہ، مدرسے کے نام پر دے دو چندہ تو ہم کھول دیتے، جی قرآن پڑھا ہے، لیکن پڑھا کیا رہے وہاں پر؟ فتنہ پڑھا کیا رہے وہاں پر؟ ظلمات پڑھا کیا رہے وہاں پر؟ گمراہی پڑھا کیا رہے وہاں پر؟ حضور کی محبت پڑھا کیا رہے وہاں پر؟ صحابہ سے عداوت پڑھا کیا رہے وہاں پر؟ اہل بیت سے دشمنی پڑھا کیا رہے وہاں پر؟ اولیاء سے دوری کا رشتہ کاٹو، یہ چیزیں وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے۔ اب بتاؤ اب گمراہی کے راستے پہ چلنا یا نور والے راستے پہ چلنا؟ نور والا راستہ اہل سنہ والجماعہ، جن کے پاس اللہ کا بھی ادب ہے، رسول کا بھی ادب ہے، صحابہ کا بھی ادب ہے، اہل بیت رسول کا بھی ادب ہے، یہی ہمیں سارے ولیوں نے سکھایا، اور اسی کی ترجمانی آج کے دور میں امام احمد رضا نے فرمائی ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، کوئی ابو بکر و عمر کا دشمن بنا، کوئی عائشہ صدیقہ پہ لعن طعن کرنے لگا، کوئی امیر معاویہ کو کافر نہ کہنے لگا، یہ سارا اندھیرا ہی اندھا رہا ہے۔ کوئی مولا علی پر شرک کے فتوے لگانے لگا اس زمانے میں، کوئی اہل بیت رسول کی طرف بدزبانی کرنے لگا۔ اسی لیے میں نے کہا گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن نور والا راستہ سنیت کا راستہ ہے۔ یہیں پر اسی لائن میں، اسی راستے میں اللہ کا بھی ادب ہے، رسول کا بھی ادب ہے، صحابہ کا بھی ادب ہے، سبحان اللہ، اہل بیت کا بھی ادب ہے۔ یہی ہمیں حضرت امیر کبیر نے سمجھایا، سکھایا، وبالصدیق وبالفاروق وبالذی النورین وبالمرتضی ائمۃ رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اسی لیے اگر آپ کبھی ختم میں بیٹھے ہوں گے درود نجات میں، سنیو ہمیں ڈرا رہے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان سے نہیں کرتے، یہ سارے ایمان کے چور ہیں۔ اگر ایمان کی حفاظت کوئی کر رہا وہ اہل سنہ والجماعت کر رہا۔ آئیے بیٹھیے، ان بزرگوں کی محفل میں بیٹھا کرو، ختم شریف میں آپ نے درود نجات پڑھا ہوگا۔ سنیے ہمارا عقیدہ، یا اللہ، یا سرور، یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، یا شبیر، یا شبر، شرک دفع